اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کے چھٹے لیکچر میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم لالہ طور کی 9ویں رباعی پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، سحر میں گفت بلبل باغ باراں، دری گل جز نہال غم نگیرد، بپیری می رسد خار بیاباں، ولے گل چو جوا گردد بمیرد۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، صبح کے وقت بلبل نے باغباں سے کہا، صبح کے وقت بلبل نے باغباں سے کہا، کیا کہا کہ دری گل جز نہال غم نہ گیرد، اس نے کہا کہ اس مٹی میں غم کے پودے کے سوا اور کچھ نہیں اگتا، اس مٹی میں غم کے پودے کے سوا اور کچھ نہیں اگتا۔ بپیری می رسد خار بیاباں، وہ بلبل اس نے کہا کہ بیاباں کا کانٹا تو بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، بیاباں کا کانٹا یعنی جنگل کا کانٹا تو بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، ولے گلچو جواں گردد بمیرد، لیکن گلستان کا پھول جوان ہوتے ہی مر جاتا ہے، لیکن گلستان کا پھول جوان ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ یہ تو تھا اس کا بامحاورہ ترجمہ، آپ نے سماعت کر لیا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سماعت کریں اور ساتھ ساتھ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو اور اس رباعی کو ہم سمجھیں گے۔ تو توجہ سے آپ سماعت کریں۔ سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، سحر سحری کا وقت مراد اس سے صبح کا وقت ہے۔ می گفت، یہ تو ہے ماضی استمراری کا صیغہ، ماضی استمراری کا صیغہ۔ ماضی استمراری کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی لگا دیں تو یہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ جیسے گفت سے می گفت یا ہمی گفت، تو اس کا معنی ہوگا وہ کہتا تھا یا وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا تھا یا وہ کہہ رہا تھا، ان دونوں طریقوں سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ باغباں، باغباں کہتے ہیں باغبانی کرنے والے کو، یعنی رکھوالی کرنے والے کو، نگہبانی کرنے والے کو، مالی کو باغباں کہا جاتا ہے۔ راہ کا معنی کا، کو، کی، کے یا کے لیے ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب توجہ سے اس کا معنی سمجھے۔ سحر بھی گفت، سحری کے وقت بلبل نے کہا، بلبل نے کہا سحری کے وقت، سحر میں گفت بلبل، سحری کے وقت بلبل نے کہا باغ بارا، باغباں کو، نگہبانی کرنے والے کو، اس باغیچے کی رکھوالی کرنے والے مالی کو، صبح کے وقت بلبل نے کہا، کیا کہا، دری گل، اس گل میں، اس مٹی میں، اس باغ میں، گل کا معنی ہے مٹی، دری یہ اصل میں در این، اس میں، در این گل، اس مٹی میں، مراد اس باغ میں، جز، جز کا معنی سوائے، نہال غم، غم کا پودا یعنی سوائے غم کے پودے کے، دری گل اس گلشن میں، اس باغ میں، اس مٹی میں غم کے پودے کے سوا نہ گیرد، اور کوئی چیز نہیں اگتی، یعنی غم کے سوا، غم کے پودے کے سوا اور کوئی پودا اس گلشن میں نہیں اگتا۔ تو نہ گیرد یہ گرفتن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے۔ گرفتن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، اور گیرد اس سے فعل مضارع کا صیغہ ہے گیرد، اور شروع میں نون نافیہ لگائی تو نگیرد، تو نگیرد کا معنی ہوگا نہیں پکڑتا، لیکن یہاں ہم مرادی معنی کریں گے کہ وہ نہیں جمتا یا نہیں جڑ پکڑتا، یا وہ جڑ نہیں پکڑتا، مراد کہ وہ نہیں اگتا۔ دری گل جز نہال غم نگیرد، اس مٹی میں سوائے غم کے پودے کے کوئی اور پودا نہیں اگتا۔ یہ بلبل نے مالی سے، نگہبانی کرنے والے باغباں سے صبح کے وقت کہا، صبح کے وقت
بلبل نے اس باغباں سے کہا کہ کیا اس گلشن میں، اس باغ میں غم کے پودے کے سوا اور کچھ نہیں اگتا؟ مراد یہ کہ ہر طرف غم کے پودے ہیں۔ بپیری میر صد، بپیری میر صد خار بیاباں، خار بیاباں کا معنی بیاباں کا کانٹا، جنگل کا کانٹا، خار کا معنی کانٹا، خار بیاباں جنگل کا کانٹا، بیاباں کا کانٹا۔ پیری، پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ بپیری میر صد، یہ رسیدن کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، میر صد وہ پہنچتا ہے، یہ فعل حال کا صیغہ ہے، اور فعل حال کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں می یا ہمی لگانے سے فعل حال کا صیغہ بنتا ہے۔ گھر بنانا چاہے حال اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمی، تو می مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ فعل حال کا صیغہ بنے گا، تو میر صد یہ فعل حال کا صیغہ ہے۔ بپیری میر صد، بپیری میر صد بڑھاپے تک پہنچتا ہے، بڑھاپے تک پہنچتا ہے کون؟ خار بیاباں، بیاباں کا کانٹا، بیاباں کا کانٹا بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ مراد یہ کہ یہ طویل عمر پاتا ہے، طویل عمر پاتا ہے، بڑھاپے تک پہنچتا ہے بیاباں کا کانٹا۔ ولے گل چو جواں، ولے، ولے کا معنی لیکن، ولے اور لیکن، ولے گل چو جواں، گل کہتے ہیں پھول کو، گل چو جواں جب جوان ہوتا ہے یا جیسے ہی جوان ہوتا ہے، چو کا معنی جیسے یا طرح یا مثل، ان مختلف معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ چو جواں جیسے ہی جوان ہوتا ہے یا جب جوان ہوتا ہے، ولے گل چو جواں اور پھول جب جوان ہوتا ہے، جواں گردد جواں ہوتا ہے، یہ گردیدر مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ چو جواں گردد جیسے ہی جوان ہوتا ہے، بمیرد تو مر جاتا ہے، بمیرد مر جاتا ہے یعنی مرجھا جاتا ہے، اپنی زندگی ختم کر بیٹھتا ہے، اپنی زندگی ختم کر بیٹھتا ہے، مراد یہ کہ مرجھا کے وہ مر جاتا ہے۔ ولے گلچو جواں گردد، لیکن پھول جب جوان ہوتا ہے یا جیسے ہی جوان ہوتا ہے، اپنے شباب کو پہنچتا ہے اور اپنے حسن کے اس نکھار کے عالم تک پہنچتا ہے کہ جس وقت اس کا شباب کا عالم ہوتا ہے اور اپنی رعنائی اور اپنا حسن ہما سمت وہ بکھیر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ پھول وہ جوان ہوتا ہے بمیرد تو وہ مر جاتا ہے، جب کہ بیاباں کا کانٹا وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے، مراد یہ کہ وہ طویل عمر پاتا ہے، سال ہا سال تک وہ موجود رہتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پھول جیسے ہی جوان ہوتا ہے، شباب کی عالم تک پہنچتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ بلبل نے باغباں سے کہا، سحر میں گفت بلبل باغ بارا، صبح کے وقت بلبل نے باغباں سے مالی سے کہا، دری گل جز نہالے غم نہ گیرد، کہ اس مٹی میں کیا سوائے غم کے پودے کے اور کچھ نہیں اگتا؟ بپیری میر صد خارے بیاباں، بیاباں کا کانٹا تو بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، ولے گلچو جواں، لیکن پھول جیسے ہی جواں ہوتا ہے، بمیرت تو وہ مر جاتا ہے، بمیرت وہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں بلبل یہ استعارہ ہے غم زدہ شخص کا، غمگین دل والے شخص کا استعارہ ہے، مراد یہ کہ بلبل سے مراد ہے غمگین شخص، غم زدہ شخص، ایسا شخص جس کا دل غمگین ہو، ایسا شخص جس کا دل شکستہ ہو چکا ہو، ایسا شخص جس کا دل زخمی ہو، ایسا شخص جس کا دل مجروح ہو چکا ہو، ایسا شخص جس کے دل کو ٹھوکر لگی ہو اور غم زدہ ہو، تو وہ غم زدہ شخص کا استعارہ ہے۔ تو بلبل سے مراد غم زدہ شخص ہے، بلبل سے مراد غم زدہ شخص ہے، اور اقبال کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ غم سے بھرے ہوئے دل کو، غم سے بھرے ہوئے دل والے شخص کو دنیا میں ہر طرف غم ہی غم نظر آتے ہیں، جس کا اپنا دل غمگین ہوگا اس کو ہر طرف غم ہی غم نظر آئیں گے، اس کو کوئی خوشی بھی خوشی نہیں دے سکتی، کوئی خوشی بھی اس کو مسرت نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے اندر غم موجود ہے، اس کا دل غمگین ہے، اس کو ہر چیز میں غم نظر آئے گا اور کوئی بھی چیز اس کو
جو میسر آئے گی وہ غمگین ہی کرے گی، اس کو خوش نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ اس کا اندر، اس کا باطن، اس کا دل وہ غم زدہ ہے، وہ غم میں ہے۔ تو ایسے شخص کو اس جہاں میں تمام اشیاء مغموم یعنی غم زدہ کر دینے والی ہی نظر آئیں گی، یعنی ہر چیز اس کو غم زدہ کر دینے والی ہی نظر آتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اس کو غم زدہ کر دیتی ہے، یا دونوں مطالب بن سکتے ہیں، یا یہ کہ ہر چیز اس کو وہ نظر آئے گی جو غم زدہ کرنے والی ہو، افسردہ کرنے والی ہو، زخمی کرنے والی ہو، اس کے دل کو مجروح کرنے والی ہو، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اسے غم زدہ کر دیتی ہے۔ تو اس کے دونوں معنی بن سکتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا اپنا دل غم کا مسکن بن چکا ہے، اس کا اپنا دل غمگین ہے، اس کا اپنا دل مغموم ہے، اس کا اپنا دل زخمی ہے، اس کا اپنا دل مجروح ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا دل غم کا مسکن بن چکا ہے، اس لیے اسے ہر چیز میں غم نظر آتا ہے۔ اس لیے بلبل نے صبح کے وقت باغبان سے کہا کہ دری گل جز نہال غم نہ گیرد، کیا اس باغ میں، اس گلشن میں، اس مٹی میں کیا غم کے پودے کے سوا اور کچھ نہیں اگتا؟ بپیری میر صد خار بیاباں، کہ بیابان کا کانٹا تو بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، ولے گلچو جوا گردت بے بیرد، لیکن پھول جیسے ہی جوان ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ مراد یہ کہ خوشی تھوڑے وقت کے لیے حاصل ہوتی ہے، مسرت تھوڑے وقت کے لیے ملتی ہے، جبکہ غم ہمیشہ انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ربائی بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوگی، سمجھی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔